السلطان الكريم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا جميلا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا داعما بكرامك يا الله يا رب العالمين. وأفضل الصلوات الله تعالى وسلامه على حبيبه ونبيه سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعلى بيته وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم رسول النبي والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى روح حبيبنا ونبينا وسيدنا وشفيعنا صاحب المعراج وصاحب القرآن وصاحب المعجزات وصاحب الجمال والكمالات وصاحب العلم والحلم والحكم ومنبع النور. الفاتحة. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے یہاں پر جمع فرمائے. اللہ کا شکر اور رحمت و سلام آقا نامدار نبی تاجدار محبوب پروردگار ہم غلاموں کے نموزار دونوں عالموں کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے جملہ اولیاء شہداء علماء صالحین پر ہر لمحہ ہر آن ہر سانس میں آخری دن پر بڑی مبارک گھڑیاں ہیں. شب معراج کی رات، شب معراج یعنی معراج کی رات عظیم شان والی رات. اس کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمول بنا دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس انسان نے شب معراج کو مبارک رات سمجھ کر شب گزار کی، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اس کو گزار دیا، تو اس کو جو ہے 700 سال کی عبادت کا اللہ تعالیٰ ثواب ہوگا. اور جو انسان کل کا روزہ رکھے گا 7 مہینوں کے روزے کے برابر ہوگا. تو یہ فضیلت ہے. یہ فضیلت کیوں ہے؟ فضیلت تو بہت بھی ہے، بہت بلند و اعلیٰ فضیلت ہے. جتنی ہماری عقل میں آ سکتی ہے اتنا بیان کیا گیا ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے معراج کو منسوب کیا گیا ہے. سب لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج کی رات کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا تھا؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج معراج ہوئی. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج معراج ہوئی. کس کی معراج ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. یہ جو ہے نا، یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نرسری کلاس کے، یہ علمی بات بس نرسری والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہے. در حقیقت معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پہلے آسمان میں پہنچے تو پہلے آسمان والوں کو معراج، پھر دوسرے آسمان میں پہنچے تو دوسرے آسمان والوں کو معراج. ایسے ہی کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جلوہ گر ہوئے تو عرش کی معراج. تو جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گئے وہاں ان کی معراج. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں ہے. یہ تمام 18,000 عالمین میں جتنے مخلوقات بستے ہیں
جن جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طاقت کے مطابق دیکھا اتنی ان کی معراج ہوئی۔ اب کیا ہوا تھا؟ مشہور واقعات ہیں، ہم نے بارہا ان واقعات کو سنا ہے، سمجھا ہے، لیکن برکتاً اس کو ریپیٹ کرنے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ واقعات اللہ کو پسندیدہ ہے، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت والے لمحات کا ذکر بار بار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ جیسے آپ کو کوئی پسندیدہ چیز ہے، ایک بار زندگی میں ہوتی ہے، آپ سے کروڑوں مرتبہ اس کے تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے آج کی رات میں جو کچھ ہوا اس کو ہم بارہا سن چکے ہیں، لیکن بار بار ان باتوں کو سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی محبوبیت عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے اس ذکر کے لیے جو ارادہ کرتا ہے کہ اس کو اس کا محبوب بنایا جائے، مقرب بنایا جائے، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرنا چاہتا ہے ان کو جو ہے ایسی یادوں سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اللہ کے دنوں سے نہ اللہ کی پیدائش کا دن ہے، نہ اللہ کا عرس کا دن ہے، ایسا کچھ نہیں ہے نا۔ اللہ کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو یوم منسوخ کیے جاتے ہیں وہی اللہ کے دن ہوتے ہیں۔ تو اور دن ایک ہوتا ہے، ایک رات ہوتی ہے۔ دن کا تذکرہ قرآن میں کم آیا ہے، رات کا تذکرہ زیادہ آیا ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے تو یا تو لیلۃ الاسریٰ کے بارے میں، یا لیلۃ المبارکہ کے بارے میں، یا لیلۃ القدر کے بارے میں، یعنی اللہ کے نزدیک لیل کا بڑا مقام ہے بنسبت دن کے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر جو ہے راتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ رات کیا ہوا تھا؟ اس سے قبل جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ سورہ فتح کی آیت ہے، محمد رسول اللہ۔ اب یہ ہمارے کلمے کا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس حصہ کلمے دوسرے نبیوں کا کلمہ اگر ہم دیکھیں گے نا، بڑے بڑے تعریفوں والا کلمہ تھا، جیسے آدم صفی اللہ، مطلب آدم اللہ کے بزرگدار، نوح نجی اللہ، نوح اللہ کے رازدار، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، موسیٰ کریم اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والے ہیں، عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی روح ہے۔ ان تمام کلمات کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر محمد رسول اللہ کو اگر دیکھا جائے تو رسول کے معنی کیا ہے؟ بھیجے ہوئے، محمد اللہ کی بھیجے ہوئے۔ رسول کا لقب تو بہت سارے نبیوں کو ملا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، نوح علیہ السلام بھی رسول ہیں، سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، لیکن حضور کا کلمہ محمد رسول اللہ۔ اب ایک آخر میں ایک بات آتی ہے، دوسرے نبیوں کی شان میں کلمہ میں اتنا بڑا کچھ کہا گیا ہے، ہمارے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو بات سمجھنے والی، ہر نبی کا ایک کلمہ ہے، ہر نبی کی امت کا ایک کلمہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی امت کیا پڑھتی ہے؟ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اس طرح سے پڑھتی ہے۔ حضور کی امت کیا پڑھتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے تو غور کیا کل انبیاء کا کلمہ کیا ہے؟ سارے نبیوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو پھر پہلے آسمان والوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے آسمان والے بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ساتوں آسمان میں یہی معاملہ چل رہا ہے۔ پھر عرش کے اوپر کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرش تو انتہا پر ہے نا، سدرۃ المنتہا پر مخلوقات جو ہے تمام اینڈ ہیں، جبریل امین کا آخری مقام سدرۃ المنتہا، اس کے بعد میں کسی کا گزر نہیں ہے۔ تو عرش 70,000 پردوں کے بعد میں آنے والی کوئی شے ہے، اتنی بلند و بالا شے ہے، اس کا کلمہ کیا ہے؟ وہ بھی کہہ رہا ہے محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ کرسی پوری کائنات کو ڈھانکے ہوئے ہیں، ذرہ ذرہ 18,000 عالم کا اللہ کی کرسی
کرسی نے ڈھانک لیا ہے اس کو. کرسی پر بھی یہی کلمہ ہے کہ محمد اللہ کے بھیجے ہوئے. اب پتہ چل رہا ہے کہ محمد کا تعلق ان 18,000 عالم سے کچھ تعلق نہیں ہے، وہ ان کا تعلق صرف ذاتی الہی سے. یہ ذاتی الہی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، اگر اس کے معنوں کو غور کیا جائے تو بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. تو کہاں سے بھیجا ہوا ہے اللہ؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چہرے انور کے نور سے ایک نور کو پیدا فرمایا. تو اس نور کا نام نور محمد ہے. تو یہ چہرے عز و جل کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نور ہے. اتنا بلند و بالا معنی ہے محمد سبحان اللہ. اللہ کے چہرے کی روشنی سے روشنی جو نکلی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ معنی ہے محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. معمولی کا کلمہ نہیں ہے. تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، یہ دائرہ امکان جہاں پر ہے، عالم ارواح جہاں پر ہے، عالم ارواح میں تمام روحوں کو رکھا گیا تھا. تو یہ روحیں کہاں سے آئی؟ دائرہ امکان کے اندر ہی سے، دائرہ امکان کے اندر ہی سے دائرہ امکان کے دوسرے حصے میں آئے، ہے نا. یہ پورا دائرہ امکان ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے. دائرہ امکان عرش کے اوپر سے لے کر تحت الثری تک سارے کا سارا دائرہ امکان ہے. ہاف ہاف اس میں ڈیوائیڈڈ ہے، سمجھ لو آپ. تو دوسری روحیں، دوسرے نبی جتنے بھی آئے ایک حصے سے دوسرے حصے میں آئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پتہ نہیں کتنے دائروں کے باہر سے اس دائرہ امکان میں تشریف لائے ہوئے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری گفتگو معراج کو سمجھنے کے لیے بیسک اگر آپ کا صحیح نہیں ہے تو پھر آپ معراج سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کب پیدا ہوئے؟ کیسے پیدا ہوئے؟ کیا معاملات ہے؟ مختصر گفتگو، مختصر سی گفتگو. اللہ تعالی تنہا احدیت میں موجود، کوئی موجود نہیں. سمجھے؟ کوئی اللہ کو پہچاننے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی موجود نہیں. سمجھے؟ کوئی بھی موجود نہیں. ایک ایسا معاملہ، آپ ذرا غور کریں، نہ ایسی زمین، نہ یہ آسمان، یہ نہ چاند ستارے، نہ سورج، نہ پیڑ، نہ انسان، نہ جنات، نہ فرشتے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بس کیسے تھا، کیا تھا، کچھ نہیں معلوم. جیسے بھی تھا رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھا. سمجھے؟ اس کے سوا کوئی نہیں. تو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ٹریجر، ہڈن ٹریجر. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ میں چھپی ہوئی حمد تھی. میں چھپی ہوئی حمد تھی. چھپے ہوئے میں کیا تھا؟ حمد. حمد کے معنی تعریف کے. ایک تعریف چھپی ہوئی تھی اندر. سمجھے؟ اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں. میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں. اللہ پاک کا ارادہ ایک چھپی ہوئی ہم، کون؟ رب کی ذات، چھپی ہوئی ہم. اور ارادہ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ میں ظاہر ہو جاؤں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب جوش، کسی بھی طرح کا جوش دیکھیں گے نا، پانی کو جوش دینا، جوشندہ جس کو بولتے ہیں، بناتے ہیں نا جوشندہ. عام طور سے زیرہ کا جوشندہ بولتے ہیں. زیرہ جو ابالتے ہیں تو ایک بھور جیسا بنتا ہے. آپ کسی بھی ابال میں دیکھو، ایک راؤنڈ موونگ موومنٹ ہوتا ہے. سمجھے؟ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، سائیکل دیکھی ہوگی، ڈائنامو کی لگی ہوئی سائیکل پرانے زمانے میں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی ہے. بولے آپ جتنا زور سے پیڈل کریں گے نا اتنے زور سے وہ روشنی نکلتی ہے. پیڈلنگ کی وجہ سے، پیڈلنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے، سامنے ایسا کنیکشن ہوتا ہے کہ لائٹ. سمجھے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ جوش آیا کہ میں ظاہر ہو جاؤں. تو اس طرح کا کوئی رقص ہوا رب کی ذات میں. رقص بولتے ہیں نا، رقص اس کی ذات میں، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں رقص ہوا. تو جس طرح سے سپیڈ گھومنے سے ڈائنامو لٹ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات جب اس طرح سے رقص میں آئی، جوش میں، باطنی طور پر، تو اچانک سے یہ دھماکہ ہوا اور چھپی ہوئی حمد نور کی شکل میں ظاہر ہو گئی. اسی طرح محمد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر دوبارہ غور کیجیے. میں چھپا ہوا خزانہ، میں چھپی ہوئی حمد تھی.
میں نے ارادہ کیا کہ میں ظاہر ہو جاؤں گا. ظاہر کیا ہوگا؟ اللہ. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ، میں چھپی ہوئی حمد، میں چاہتا ہوں کہ میں ظاہر ہو جاؤں، میں ظاہر ہو جاؤں. کون؟ میں ظاہر ہو جاؤں. جو پہلی چیز ظہور میں آئی وہ کون؟ محمد. اللہ کا ارادہ کیا؟ سبحان اللہ. میں ظاہر ہو جاؤں، میں چھپی ہوئی حمد. تو ظاہر ہوا کون؟ اللہ. اللہ فرما رہا ہے میں ظاہر ہو جاؤں. ظاہر ہوا کون؟ اللہ. سمجھ میں آئی بات کچھ؟ اب بولیں گے یہ حدیث میں ہے میں چھپی ہوئی حمد، ہڈن تعریف، پریز، ہڈن پریز، میں چھپی ہوئی حمد. حامیم نون، حامیم میم، حامیم دال حمد، حامیم دال حمد، حامیم دال حمد. حمد یہی نا حمد. سمجھے جب تک کوئی چیز چھپی ہوتی ہے سمجھے اس کو کوئی نہیں جانتا. جب وہ روشن ہوتی ہے تو سب دیکھ سکتے ہیں. روشن ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ منور ہونا. سمجھے منور ہونا یعنی نیند میں ایک روشنی ہے، نیند میں ایک روشنی ہے. جب یہ نیند سے منور ہوتا ہے، نیند سے منور ہوتا ہے نا، نیند سے مکرم ہوتا ہے نا، اکرم ہوتا ہے، مکرم ہوتا ہے، انور ہوتا ہے، منور ہوتا ہے. تو نیند سے ظاہر ہو جاتا ہے. اکرم کوئی ہو سکتا ہے اپنی ذات میں عزت والا، لیکن کوئی اسے جان نہیں سکتا. لیکن جب وہ ظاہر ہو جائے اس کی شان تو وہ مکرم ہو جاتا ہے. سمجھے؟ تو ویسے ہی کوئی انور ہوتا ہے، اندر اس کا نور ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن جب وہ چمکنے لگ جائے تو وہ منور ہو جاتا ہے. تو نیند جب بھی سامنے لگتی ہے تو منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. تو ہم جب تک چھپی ہوئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا. اس ہم کے آگے نیند لگا تو وہ منور ہو گیا، وہی محمد ہو گیا. ہم محمد جو چھپی ہوئی حمد تھی وہی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے؟ تو چھپی ہوئی حمد محمد. اب پتا چلا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ ایک ہی حمد ہے. مطلب کیا ہے؟ صرف محمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سبحان اللہ. رب کس کا ہے؟ سب کا رب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم. تو پتہ یہ چلا کہ حقیقی طور پر میں رب صرف محمد کا، صرف محمد کسی کا نہیں. اب محمد کے صدقے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ایسے ہی پلتی چلی جا رہی ہیں صدقے میں طفیلی طور پر. سمجھے؟ تو اس لیے رب العالمین نے کہہ دیا. سمجھے؟ لیکن حقیقت دیکھو تو رب صرف محمد کا اور محمد صرف رب کے لیے. تو یہ واضح ہو گیا کہ اللہ رب محمد کا ہے، محمد صرف اللہ کے لیے ہے. یہ دونوں کے علاوہ کسی شے کی کوئی حقیقت ہے. تو اب ایک حمد تھی جو چھپے ہوئے پردوں سے ظاہر ہوئی. وہ حمد جب ظاہر ہوئی تو رب نے کہا اس کا نام محمد ہے. اور اللہ پاک نے تعریف فرما دی، اس کی تعریف فرما دی، اس نور کی تعریف فرما دی. نام اس کا حمد کا رکھا محمد. حمد جب تک اپنی شان میں تعریف کی، لیکن کثیر اس حمد کی بار بار تعریف ہونے لگی تو محمد بن گئی. یعنی اللہ فرمایا محمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ جس کی بہت تعریف کی گئی، بار بار تعریف کی گئی. اور یہ نام نامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ہے جب نہ کوئی فرشتہ پیدا ہوا تھا، نہ کوئی جن پیدا ہوا تھا، نہ کوئی انسان پیدا ہوا تھا، نہ نبی تھے، نہ رسول تھے، نہ ولی تھے، نہ کوئی تھا، نہ رشتہ، نہ کسی کو کوئی نہیں تھا. تب سے حضور کا نام محمد ہے. تو پتا چلا ہمارے نعت پڑھنے کی وجہ سے حضور کا نام محمد نہیں بنا، ہم لوگوں کی تعریف کرنے کی بنیاد پر حضور کا نام محمد نہیں بنا. یہ تو حضور اللہ نے جب حضور کی تعریف کی تب جا کر نام محمد پڑ
گیا. تو حضور کے لیے اللہ کی حمد کافی ہے, حضور کے لیے اللہ کی تعریف کافی ہے, حضور کے لیے اللہ کی نعت کافی ہے. ہم لوگوں کی نعت کی کوئی بساط نہیں, ہماری تعریفوں کا کوئی وجود نہیں. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ 18,000 عالم مل کر بھی حضور کی نعت لکھے تو اس کا کوئی وزن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے نہیں. سبحان اللہ. سبحان. پھر بھی یہ اتنی بڑی شان والی ذات ہے کہ جو کوئی بھی تھوڑا بھی پہل کرتا ہے, تھوڑا بہت حمد پڑھنے کے لیے, نعت پڑھنے کے لیے, درود پڑھنے کے لیے, تو کثیر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت میں بندوں کو عطا فرما دیتا ہے. تو یہ حمد تھی جو چھپی ہوئی. تو یہ جب روشن ہوئی, ظاہر ہوئی, تب اس وقت کوئی موجود نہیں تھا, کوئی پردے نہیں تھے. اللہ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور سے جو ہے تخلیق شروع کر دی اور 18,000 عالم وجود میں آ گئے. تو یہ ذات جو حمد کی تھی نا, یہ پردوں میں لپٹتے لپٹتے چلی گئی, یہاں تک کہ بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھک گئی. تو رب تبارک و تعالیٰ کو وہ وقت یاد آیا, وہ وقت یاد آیا کہ جب پہلی مرتبہ میری حمد ظاہر ہوئی تھی. تو وقت جب ظاہر ہوئی تھی وہ وقت یاد آیا. سمجھے؟ تو رب یاد جب کرتا ہے تو یاد رکھو بندے کو غم دنیا میں نصیب ہوتا ہے. کیا ہے نا, یہ دو طرفہ محبت ہوتی ہے, محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے. سمجھے؟ محبت دو طرفہ ہوتی ہے. تو اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر کوئی بھی بندہ دنیا میں آپ سے محبت کرے, بھلے ہی آپ کے دل میں اس شخص کے لیے اتنی محبت نہ سے, لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کے قلب پر ضرور پایا جائے. کوئی بھی بندہ آپ سے اگر محبت کرے, سچی محبت کرے, تو اس کا اثر آپ کے دل میں آ کر ہی رہتا ہے. بھلے آپ اس کا اظہار کریں یا نہ کریں, بھلے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, بھلے آپ اس طرح سے محبت کریں یا نہ کریں, لیکن آپ کے قلب پر محبت کرنے والے کا اثر آ کر رہتا ہے. تو عالم ارواح سے جدا ہونے کے بعد جب بندہ کوئی بھی دنیا میں آتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ وہاں یاد کرتا ہے تو روح یہاں مچلتی ہے, جس کی وجہ سے غم کے بادل بندے کے دل پر چھا جاتے ہیں. تو یہاں پر غم کا آنا کوئی بری بات نہیں, پتہ یہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ یاد کرتا ہے. یہ غم جو ہے نا, اسی لیے اولیاء اللہ غم کو, مصیبات کو تحفے کی طرح قبول کر لیتے تھے. آپ یہ یاد ہے نا, رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اداس ہو کے کھڑی ہو جاتی, تو پوچھتے کیوں آپ اتنی غمزدہ میں آئے, تو بولے آج نہ مجھ پر کوئی مصیبت آئی, نہ مجھے آج کوئی پریشانی آئی, نہ مجھے بیماری آئی, نہ کوئی غم لائق ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار مجھے آج یاد نہیں کیا, اس لیے میں افسردہ ہوں. سمجھے؟ تو اللہ کی یاد کرنے سے دنیا میں غم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادیں ایسی چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سال اتنا محال ہو گیا بشری تقاضوں کے حساب سے کہ اسی سال میں جو ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا, اسی سال میں آپ کے سب سے چہیتے کے چچا مولا کائنات کے والد ان کا انتقال ہو گیا. تو بالکل ایک لونلینس جیسا ہوتا ہے نا, ویسا معاملہ ہو گیا. تو حضور کے دل پر جو ہے غم کے آثار ہو گئے اور اللہ کی یاد بڑھتی کیا چلی گئی کہ میں اپنی حمد کو ویسے ہی دیکھوں جیسے پہلی مرتبہ میرے سامنے جلوہ گر ہوئی تھی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو کہہ دیا کہ اس کو اپنے اس کے جو پردوں سمیت اس کو ایسے اٹھا کر لے آؤ, اس کو یہاں پر جہاں تک تم لوگوں کی رسائی ہے وہاں تک ویسے لے آؤ, وہاں سے گزرنے کے بعد وہ پردہ ہٹا کر میں ہم کو دوبارہ ظاہر کروں گا. یہی معراج کی رات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی بڑی مبارک بات, اس یاد کو تازہ کرنا. تو اب واقعہ جو ہم عام طور سے سنتے ہیں وہ یہ کہ غمزدہ حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ان کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. اور حضور کا طریقہ کار کیا ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں, رات رات ہر اللہ کی بات, یہاں تک کہ آپ کے پیر سوکھ جائے, ورما جائے, ہے نا. حضور ہم نے بارہا سنا ہے, حضور اللہ کی یاد میں شکرانے کے طور پر اللہ کی یاد میں رات بھر نمازیں پڑھا کرتے. اس وقت جب رب تبارک و تعالیٰ چاہ کہ حضور کو بلایا جائے, جبریل نے
آ کر دیکھتے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں شان محبوبی. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ شان محبوبی. محبوب کی ایک دعوت ہے. عاشق اور ہوتا ہے، معشوق اور ہوتا ہے. عاشق کیا ہوتا ہے؟ منتظر رہتا ہے. ہلکا سا اشارہ بھی پاؤں تو لپک پڑے. سمجھے؟ اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر پورا انتظام کر رہا ہے، حضور کو بلا لیا. سمجھے؟ کیونکہ حضور کو یہاں پر زمین کو پتہ نہیں چھوڑا ہوگا. پورے کہکشاں میں، پورے آسمانوں میں ایک ہلچل مچ چکی ہے، ایک دھوم مچی ہوئی ہے، اور حضور کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے. سوچنے والی بات ہے. نبی کی شان سمجھیے. دوسرے نبیوں کا حضور کا چھوڑو، جو سب سے کم درجے کا نبی ہوتا ہے نا، جو لیول میں سب سے لاس درجے کا نبی ہے، اس کی طاقتیں جو ہوتی ہیں، حواس خمسہ جس کو بولتے ہیں، سینس آرگنز جس کو ہم بولتے ہیں، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، یہ سینس آرگنز جو ہوتے ہیں نا، 5 سینس آرگن، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سب سے کم درجے والی نبی کے اندر کتنی طاقتیں ہوتی ہیں. اچھا، کس کی طاقت سب سے زیادہ ہے؟ بولنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یا سننے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، یا سننے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یا دیکھنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ طاقت کس کی ہوتی ہے؟ دیکھنے کی. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ طاقت دیکھنے کی. اس کے بعد والی طاقت سننے کی. اس کے بعد والی طاقت بولنے کی. اس کے بعد والی طاقت سننے. تو سب سے پتا چلا کہ سب سے کم تر جو طاقت ہوتی ہے وہ سننے کی ہوتی ہے. اب جس کی سننے کی طاقت بلند ہو تو پتا چل جائے گا اس کی بولنے کی طاقت اس سے زیادہ ہے. بولنے کی طاقت کا اندازہ لگ جائے تو پتا چلے گا کہ اس کے سننے کی طاقت کتنی زیادہ ہے. سننے کی طاقت کا پتا چل جائے تو دیکھنے کی طاقت کا اندازہ لگ سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو حضور فرماتے ہیں سب سے ادنا نبی، لاس درجے کا نبی، اس کے سننے کی طاقت کتنی ہوتی ہے کہ جبرائیل جب سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہوتے ہیں تو اسے یہاں زمین پر خوشبو آ جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک سب سے لو درجے کا نبی جو ہوتا ہے تو جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر جب اللہ کا پیغام سن کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے کھڑنے سے جو خوشبو پیدا ہوتی ہے وہ نبی کو زمین پر آ جاتی ہے. تو اس نبی کے بولنے کی طاقت کتنی ہوگی، سننے کی طاقت کتنی ہوگی، دیکھنے کی طاقت کتنی ہوگی. اور میں آگے کی بات، تو یہ تو ادنا نبی، کل انبیاء کے سردار. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تم کو نہیں معلوم کہ کیا چل رہا ہے. سننا کہاں تک سن رہے ہوں گے، اللہ اکبر. دیکھ کہاں تک رہے ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ رات آئی مغرب کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا وہاں پر کہ بولے محبوب کو بلا کر لانا ہے اور سب لوگوں کو حاضر رہنا ہے، سب لوگوں کو صفیں بنا کر کھڑے رہنا ہے. میرے محبوب کو اس جگہ سے اس جگہ سے اس جگہ سے لانا ہے. فرامین کب نازل ہوئے؟ مغرب کی نماز کے بعد. جب رات شروع ہوئی تب فرامین نازل ہوئے. فرامین پورے فرشتے سن رہے ہیں، زمین و آسمان کے فرشتے سن رہے ہیں کہ حضور کو آج معراج کے لیے بلایا جا رہا ہے. حضور نہیں سن رہے ہوں گے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور خود سے تیار ہو جاتے، غسل کر لیتے، اچھے کپڑے پہن لیتے، تیار بیٹھے رہتے. جبرائیل آئے تو میں جا رہا ہوں، نہیں جا کر سو گئے. اس کو کہتے ہیں ادا، اور یہ صرف حضور کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. کسی کو حق نہیں ایسا کرنے کا. تو پھر کیا ہوا؟ اب فرشتے معصوم ہیں، کہتے ہیں نا فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور ان کے اندر صرف اور صرف اور صرف اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے. وہ اللہ کے حکم کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ٹالتے. ان کے اندر ان کی عقل کام نہیں کرتی. عقل بھی ان کے حکم کے تابع اللہ پاک کا فرمان. فرشتوں سب مانتے ہیں. کوئی بھی مختلف فکر کا انسان، چاہے وہ اہل حدیث سے کیوں نہ ہو، دیوبندی ہی کیوں نہ ہو، بریلوی، ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے کہ فرشتے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے. فرشتے ارادے سے پاک ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اسے کر گزرتے ہیں. وہ ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں کرتے اللہ کے حکم کو. وہ جانتے کیا ہے؟ صرف اللہ کے حکم کو، اس کے سوا کچھ نہیں جانتے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ میں ان کو بلا رہا ہوں. جبرائیل امین کو کیا کرنا چاہیے؟ آئے
تو جبریل آیا، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہوا، جبریل کو کس نے بتائے کہ بے ابھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو پابند ہے نا کہ حکم سے سوتے ہیں وہ جگا دے اور حضور کا پیغام بتا دے، اللہ کا پیغام حضور تک پہنچا دے، لیکن حضور جبریل کھڑے ہوئے، انہیں حکم ہے اللہ کا، جاؤ پہنچا دو، اللہ نے آگے پیچھے کچھ نہیں بولا، ایسے ہو تو ایسے کرو، ویسے ہو تو ویسے کرو، کچھ نہیں بولا۔ تو یہ کہاں سے جبریل امین کو شعور آیا کہ مجھے یہاں آ کر احتیاط برتنی ہے، جاتے ہوئے ہوتے فوراً سلام علیہ کرتا اور پیغام سنا دیتا، یہاں تو جو سوئے ہوئے ہیں تو پیغام سنا نہیں رہے ہیں، تو یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی؟ پتہ یہ چلا کہ جبریل کے اندر نفس موجود نہیں ہے، جبریل کے اندر ارادہ موجود نہیں ہے، لیکن جبریل کے اندر اللہ کے حبیب کی محبت موجود ہے۔ تو محبت وہ شے ہے جو یہ تمام باتیں خود کو خود لوگوں کو سکھاتی ہے، اس کے لیے اللہ کے حکم کا آنا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے محبت ہی میں ادب بھی رکھا ہے، ادب میں وہ ساری باتیں رکھی ہے جو ایک غلام کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ چیز تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ چیز تو سنت سے ثابت نہیں ہوئی ہے، تم سنی جو یہ کام کرتے ہو وہ کام کرتے ہو یہ اس سے ثابت نہیں ہے، اس سے ثابت نہیں ہے، مجھے بتاؤ تم بھی جانتے ہو کہ فرشتے کے اندر ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے، جب ارادہ نہیں ہوتا ہے تو اپنی طرف سے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ جو ہے اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ حکم یہ تھا کہ فوراً جا کر حبیب کو پیغام سنایا جائے، وہ کون سی شے ہے جو جبرائیل کو پیغام سنانے سے روک رہی ہے؟ دوسرے زاویے سے دیکھو تو اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ آدب رسول ہے، وہ محبت رسول ہے جو جبرائیل امین کو روکے ہوئے ہے، وہ پیغام کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ رسول کے ادب کو دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ نے کیا بول کر بھیجا ہے جبرائیل وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ نہیں بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برا بھی نہیں مان رہا ہے، کیونکہ میرا حکم ایک شے ہے، محبت رسول دوسری شے ہے، محبت رسول پر میرا حکم جو ہے کم تر کر دیتا ہوں، حضور کی محبت کو اوپر کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی سنیوں کی علامتیں ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے بغیر دلیل کی جو باتیں پیدا ہوتی ہیں وہ شریعت میں قرآن کی نص سے نہیں ہوتی ہیں، وہ روحانیت میں محبت کے نور سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ دیکھیں گے صحابہ حضور کا لعاب دہن نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، حضور کا ایک قطرہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، جب آپ داڑھی بناتے بال مونتے ایک بال نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ ایسا حکم اللہ نے بیان فرمایا ہے قرآن میں، یا حضور نے فرمایا ہے، یا پچھلی امتوں سے کہیں پر کوئی قصہ چلا آ رہا تھا کہ فلاں امت بھی ادب میں نبی کے ایسا کیا کرتی تھی؟ نہ کوئی قصہ صحابہ نے سنا، نہ قرآن کی ایک آیت آئی، نہ حضور نے حکم فرمایا۔ تو یہ اچانک صحابہ کا یہ عمل کیسے ہو گیا کہ ایک قطرہ پانی نیچے گرنے دے؟ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ قرآن کے نازل کردہ جو ہے احکام نہیں ہے، یہ حضور کی جاری کردہ فراہمی نہیں ہے، یہ وہ محبت کا نور ہے جو صحابہ کو سکھا رہا ہے کہ حبیب سے مس ہونے والا ایک قطرہ بھی زمین میں نہ جانے پائے، ہمارے جسموں پر آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حد تو یہ ہے، ایک صحابی حضور عشاء کے بعد غالباً ان کو بلائے اور ایک پیالہ تھا، اس میں کچھ پانی تھا۔ حضور نے اس صحابی سے فرمایا سنو اس کو ایسی جگہ پر رکھ دینا کسی کا قدم اس کے اوپر نہ آئے، کسی کا بھی قدم اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ وہ چلے گئے، وہ پیالہ لے کر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آئے فجر کے بعد، اچھا میں نے کل تمہیں پیالہ دیا تھا، کیا کیا اس کا؟ یا رسول اللہ میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ وہ کون سی محفوظ جگہ پر رکھوں کہ اس کے اوپر پیر نہ آئے۔ تو پھر مجھے سوچتے سوچتے تنگ آ گیا، میرے عقل نے بتا دیا کہ کوئی جگہ محفوظ نہیں، ہو سکتا ہے کہیں پر بھی کسی کا بھی پاؤں آ سکتا ہے، اب اوپر رکھ دیں، آپ جو شیلف بنا ہوا ہوتا ہے شیلف پہ رکھ دیں، کسی کے کیڑے کا پیر آ گیا تو، بلی کا پیر آ گیا تو، انسان تو نیچے چلتے پھرتے، آپ نے اوپر رکھ دیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی انسان کا پیر نہ آئے، حضور نے فرمایا کسی کا پیر اس کے اوپر نہ آئے۔ تو کیڑے کا بھی اوپر آ سکتا ہے، مچھر کا بھی آ سکتا ہے، تو بولے ایسی کوئی جگہ محفوظ نہیں، تو میں نے اس کو سارا پی لیا۔
तो हुजूर मुस्कुराए, बोले तुमने अपने ऊपर जहन्नम को हराम कर दिया। अब ऐसा कोई चीज भी तुम करो, कुछ भी हो जाए, तुम जहन्नम में नहीं जा सकते। क्या था वो क्या नहीं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब मुबारक क्या था? अच्छा बताओ, हुजूर का पेशाब मुबारक, समझे? और पीले तो क्या हो, जहन्नम छू नहीं सकती, जहन्नम छू नहीं सकती। अच्छा ये सहाबी को ये कहाँ से पैदा हुआ, ये चीज कहाँ से आई? मोहब्बत रसूल का नूर खुद बहुत पैदा हुआ, और इन तमाम चीजों पर अल्लाह तबारक व तआला की कहीं तईद नहीं आ रही, कहीं अल्लाह तआला रोक नहीं रहा। वो वाकई नहीं में मालूम है, असर का वक्त था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात के ज़ामों पर आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, है ना? असर का वक्त आया, अब हजरत अली बैठे हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात के ज़ामों पर हैं, असर का वक्त जा रहा है। अब हजरत अली वो अली हैं जो ये नमाज की टाइम से हम लोग लगाते हैं ना कैलेंडर में, वैसा मदीने शरीफ में हो या मक्के की शुरुआती हिस्से में हो या जिंदगी भर हजरत अली के जो टाइमिंग्स बताया करते थे किस वक्त में कौन सी नमाज पढ़नी है, और जाहिर सी बात है उनकी पूरी नमाज पूरी जिंदगी में कज़ा नहीं, समझे? और अल्लाह का हुक्म क्या? वक्त पर फर्ज नमाज का पढ़ना तुम लोगों पर फर्ज है, समझे? अल्लाह का हुक्म है ये फर्ज। फर्ज मतलब जिसका छोड़ना कुफ्र जैसा अमल होता है, समझे? तो नमाज का तो वक्त आ गया, और कोई हदीस हुजूर की मौजूद नहीं। देखो मैं सोता रहूं तो मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा हुजूर ने कभी नहीं इरशाद फरमाया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोए हुए हैं, वक्त असर आया, आते 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 सूरज गुरूब हो गया, मगरिब का वक्त आ गया, असर की नमाज कज़ा हो गई, किसकी? मौलाए कायनात की, असर की नमाज कज़ा हो गई। अब जिंदगी में कभी भी नमाज कज़ा नहीं हुई थी, तो जाहिर सी बात है नमाज की एक मोहब्बत, समझे? वो मोहब्बत का जज्बा आंखों में आकर आंसू बनकर छलक गया, और वो आंसू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़सार पर पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोल दी। यहाँ पर एक बात बताता हूँ, रावी जो होते हैं ना, रावी रिवायत करने वाले, सुनकर देखकर, कभी कुछ देखकर बयान कर दिया, कभी कुछ सुनकर बयान कर दिया, है ना? ऐसा होता है ना, अल्लाह के रसूल जा रहे थे, हुजूर ने ये फरमाया तो सुनकर, हमने देखा कि हुजूर साहब इस तरह से इमाम बांधते हैं, इस तरह से चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो देखकर, या तो देखकर या तो सुनकर, तो इतना ही हक रावी का है, ये सुन या देखकर बयान करते हैं जितनी भी हदीस है। अच्छा कोई रावी ऐसा पैदा हुआ है दुनिया में कि सुनकर या देखकर किसी का सोना देख सकता हो? मैं आंख बंद करके ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बिस्तर ही पर पढ़ा रहा हूँ, आप कैसे गारंटी से बोल सकते हैं कि मैं सो रहा हूँ या आंख बंद करके पढ़ा हुआ हूँ? कोई रावी बयान कर सकता है ये बात? हाँ, अपनी तरफ से बोल सकता है कि मैंने देखा, शायद सो रहे होंगे, तो क्या मालूम कि हुजूर सो रहे थे या आंख बंद करके पड़े हुए? अब आप बोलेंगे आंख बंद करके पड़े हुए थे, नहीं सो रहे थे, वरना तो नमाज के लिए हुजूर जाग जाते। हुजूर की दूसरी हदीस जो है बयान फरमाती है, हुजूर खुद फरमाते हैं कि मेरी आंख सोती है, मेरा दिल नहीं सोता, यानी हुजूर के सोने में भी हुजूर को पूरा होश बरकरार रहता है। हुजूर का सोना गफलत वाला नहीं होता, हुजूर सोते हुए भी सब कुछ सुन सकते हैं, हुजूर सोते हुए भी जान सकते हैं कि क्या चल रहा है बाहर, समझे? तो ऐसा सोना तो हुजूर का है, समझे? तो हुजूर ऐसा सो रहे थे अगर, तो वक्त असर जो जा रहा था उसका भी शऊर हुजूर को, तो हुजूर ने असर की नमाज छोड़ दी, असर की नमाज छोड़ दी, और मौलाए कायनात से भी छुड़वा दी, है ना? अब हुक्म नमाज का छोड़ने का क्या अल्लाह ने दिया है, क्या हुजूर ने दिया है? अब ये तो फर्ज है, दूसरी बातों का छोड़ो, फर्ज नमाज अपने वक्त में पढ़ना खजा का कितना बड़ा जुर्म है, नमाज का जानबूझकर खजा करना बहुत बड़ा जुर्म है, तो क्यों हजरत अली को नहीं जगाया गया? और हुजूर साहब को क्यों नहीं जगाया गया? हजरत अली ने क्यों नहीं जगाया? इसने सिखाया मौलाए कायनात को, तो हुजूर जब सोते हो तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मोहब्बत है जिसने हजरत अली को बताया कि भले ही मेरी नमाज कज़ा हो जाए, मैं
دوبارہ اس کو پڑھ لوں گا، دوسرے وقت میں پڑھ لوں گا، لیکن حضور کی بیعت بھی نہیں کر سکتا، کہ حضور کو نہیں جگایا جا سکتا، حضور کو بتایا نہیں جا سکتا کہ یا رسول اللہ یہ وقت نماز ہے. وقت نماز حضور نے بتایا ہے کہ یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، عشاء کا وقت ہوتا ہے. حضور کو نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ وقت عصر ہے، کیونکہ حضور نے بتایا ہے وقت عصر ہے. جس نے بتایا ہے اسی کو نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ وقت نماز ہے. سمجھے؟ تو مولا کائنات کو شعور تھا کہ حضور سب جانتے ہیں، مجھے خاموشی رہنے میں بھی بہتر ہے، حضور کو میں جا کر نہیں بتا سکتا کہ یہ وقت عصر ہے. تو حضور جاگ گئے ہوئے، علی رو رہے ہو، یا رسول اللہ میری نماز جو ہے عصر کی قضا ہو گئی، میں نے آپ کو نہیں جگایا، میری نماز قضا ہو گئی. تو حضور کیا کہنا چاہیے تھا؟ علی اللہ کا حکم تھا، میں تو سو رہا تھا، تم تو جاگ رہے تھے، بعد بھی نماز کی تھی، یہ تو اللہ کا حق تھا، دوسرے معاملات کا چھوڑو، مجھے جگا دیتے یا مجھے ہٹا کے خود پڑھ لیتے. یہ نہیں کہا، حضرت علی کو کچھ نہیں کہا. اور اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں، اے اللہ تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جملے ہیں حدیث کے. اطاعت بولتے کس کو ہے؟ حکم کا، حکم کے تحت، حکم کے تحت. ذرا سوچو تو قرآن میں حکم ہے نماز اپنے وقتوں پر پڑھو، کہاں لکھا ہوا ہے کہ چھوڑ دو؟ اور حضور فرما رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم پر تھا نماز چھوڑ کر. پتہ نہیں چلا کہ ظاہری چیز اور ہے، محبت کچھ اور شے ہے. ظاہر کو پکڑے رہنا نہیں چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت کو پکڑے رہنا چاہیے. محبت وہ شے ہے میں وہاں پہنچا دے گی، کوئی چیز تمہیں وہاں نہیں پہنچا سکتی. وہاں بولیں گے، ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہ بات سمجھانے کی. اچھی طریقے سے باتوں کو سمجھو، دل میں اتارو تاکہ فائدہ نصیب ہو دنیا اور آخرت. سمجھے؟ صرف بات کرنے کے لیے نہیں، میں کیوں یہ بات بار بار محبت کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کچھ وجہ ہوتی ہے. سمجھے؟ اب فار ایگزامپل آپ کی ایک سائٹ ہے، پتہ نہیں میسور میں کون سا سب سے عالیشان علاقہ ہے، سب سے کمتر والا علاقہ کون سا ہے پتہ نہیں. اب ہمارے یہاں بنگلور میں اگر دیکھیں گے نا تو اندرا نگر، وہ این جی او کا علاقہ، رچمنڈ ٹاؤن، یہ جو علاقے ہوتے ہیں بہت ایکسپینسو یہاں پر سائٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بنسبت آپ ٹینڈر روڈ کی طرف چلے جائیں گے، ناگوار کی سائڈ چلے جائیں گے، ایسے چھوٹے موٹے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر سائٹ کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے. اگر مان کے چلو آپ کی سائٹ ناگوارہ میں ہے یا میسور کے کوئی کمتر والے علاقے میں ہے، آپ عمل کریں گے نا، اتنی تسبیح پڑھیں گے تو اتنے محلات بن گئے، اتنے پیڑ لگ گئے، اتنا یہ مل گیا اور وہ مل گیا، جتنے بھی آپ کو ثواب ہیں، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، جتنے بھی انعامات اکرامات ہوں گے نا، وہ آپ جہاں آپ کی سائٹ ہے نا وہاں پر ہی وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناگوارہ میں کمتر علاقے میں آپ کی سائٹ ہو، پیڑ بنایا جا رہا ہے، ایم جی روڈ میں لگایا جا رہا ہے آپ کے نام پر، یا سائٹ آپ کی وہاں ہے، گھر بنایا جا رہا ہے اندرا نگر میں. ایسا نہیں ہوتا ہے نا، سمجھتے ہیں نا. جہاں آپ کی سائٹ وہاں پر آپ کا گھر بنے گا، وہاں پر آپ کا گارڈن بنے گا، وہاں پر جو بھی ہے آپ کا سب کچھ وہیں پر رہے گا. سائٹ نہیں بدلتی. تو پتہ ہی چلا کوئی بھی ایسا عمل موجود نہیں ہے کہ سائٹ نہیں بدل سکتی، سائٹ نہیں بدل سکتی. سمجھے؟ تو پتہ یہ چلا آپ کی جنت کہاں، حضور کا مقام جنتوں میں کہاں. آپ کچھ بھی کر لو، کوئی بھی عمل کر لو، حضور کی جنت جس مقام پر ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. حضور تو دور کی بات ہے، اس سے اعظم جہاں پر ہے وہاں کا مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. ایک ولی سب سے نیچے درجے کا ولی اس کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو آپ کی جتنی جنت، جس لیول کی جنت جو آپ کے ویلیو آف لینڈ ہے وہیں پر سب کچھ آپ کا بنایا جائے گا. لیکن ایک شے ایسی ہے جو آپ کی سائٹی کو ٹرانسفر کر سکتی ہے. سبحان اللہ. سمجھے؟ سائٹی کو ٹرانسفر کر سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ محبت. کیونکہ حضور نے خود فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا جو اتنی نمازیں پڑھتا ہے وہ آخرت میں میرے ساتھ ہوگا، جو اتنے روزے رکھتا ہے آخرت میں میرے ساتھ ہوگا، جو اتنا قرآن پڑھتا ہے آخرت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ عمل، وہ عمل، وہ عمل، ہزاروں عمل دنیا میں موجود ہیں، اچھے عمل موجود ہیں، نیک عمل موجود ہیں، قربانیاں موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی عمل حضور کے پڑوس تک نہیں پہنچا سکتا. صرف محبت ایک ایسی شے ہے بغیر کچھ کیے بھی حضور تک پہنچا سکتا. سبحان اللہ.
اللہ سبحان اللہ. سمجھے؟ تو بتاؤ محبت کتنی عظیم ہے. سب کسی کو، ہر کسی کو تو وہاں نہیں بسایا جا سکتا نا، ہر غیرے کو تو اٹھا کر نہیں بسایا جا سکتا نا. تو اللہ پاک نے جن بندوں کے تعلق سے یہ ارادہ فرمایا کہ حضور کے سائے تلے رہے، ان کے دل میں خود بخود محبت ڈال دی. سبحان جس اللہ. کے اندر محبت نہیں وہ کچھ اور لوگ ہیں، جن کے اندر محبت ہے وہ کچھ اور لوگ. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو محبت کا ہر عمل ہم نہیں چھوڑ سکتے. سمجھے؟ شریعت میں جو فرامین ہیں اس کی قضا ہو سکتی ہے. نماز آپ کی چھوٹ گئی، آپ نماز قضا پڑھ سکتے ہیں. قضا پڑھنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے ذمے میں سے وہ چیز نکل جائے گی، یعنی گرفت نہیں ہوگی آپ کی کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. ہاں ثواب کم ہو گیا، بہت زیادہ ثواب کم ہو گیا. اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے جو انعامات اکرامات تھے وہ بھی نہیں ملے آپ کو. لیکن آپ کے سر سے جو کوسچن ہونے جا رہا تھا وہ ہٹ گیا، ایک مصیبت ٹل گیا. سمجھے؟ ثواب بہت کم ملا، ثواب نہ ہی ملا سمجھو، صرف عذاب کا یہ ٹل گیا، کوسچن ٹل گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی اب روزہ رکھو، نماز ہی نہیں، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دیکھ لو، حج دیکھ لو، ٹل سکتا ہے. لیکن محبت میں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ٹل سکتا. محبت کو نہیں ٹالا جا سکتا. محبت ایک بار ٹل جائے نا تو دوبارہ وہ چیز نہیں آتی. ایسا نہیں کہ بعد میں کر لو، نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہی اللہ پاک نے صحابہ کو سب سے پہلے سمجھایا. کیسے؟ آپ لوگوں نے بتایا مجھے، نماز نماز نماز، کون نماز کرتے ہیں؟ اور قرآن میں بھی جہاں تہاں دیکھو نماز کو قائم کرو، ہے نا، زکوٰۃ ادا کرو، جہاد کو قائم کرو، یہ کتنے فرامین آئے ہیں. اچھا نماز اتنی ہی امپورٹنٹ تھی رب تبارک و تعالیٰ کو، تو اعلان نبوت کے بعد کیوں نماز نہیں ہے نا؟ اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، پورے اعلان نبوت کے 12 سال تک نہ نماز فرض، نہ روزے فرض، نہ زکوٰۃ فرض، نہ حج فرض. تو فرض ہی کچھ نہیں، چاروں چیزیں فرض ہی نہیں، تو کوئی عبادت نہیں. یعنی نماز عبادت 12 سال تک نہیں، روزہ عبادت 13 سال تک نہیں، زکوٰۃ عبادت اللہ کہا سمجھے 14 سال تک نہیں، ہاں حج عبادت اللہ پاک کی 15 سال تک نہیں. تو صحابہ کر کیا رہے تھے 12 سال تک؟ کوئی عبادت ہی نہیں. تو بتائیے وہ دین کا کیا تصور ہے جس میں عبادت ہی نہ ہو؟ وہ بھی 1-2 سال نہیں نا، ٹوٹل 23 ایئرس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی نبوت کے بعد 23 ایئرس میں ہاف سے زیادہ وقت نماز نہیں. صحابہ نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز فرض نہیں ہے. سمجھے؟ 13 ایئرس تک روزہ فرض نہیں، مور دین ہاف. تو کچھ نہیں. اور جب تک مکے میں تھے تب تک کچھ فرض نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کو واحد جاننے کے باوجود، حضور کو آخری نبی جاننے کے باوجود، اسلام کو دین قبول کرنے کے باوجود کبھی نہیں کہہ رہا ہے صحابہ کو اے وہ لوگ جو ایمان لائے. لا چکے تھے، جان فدا کرنے کے لیے تیار، جان فدا کرنے کے لیے تیار. تو نماز نہیں پڑھیں گے صحابہ اگر حضور بولتے تھے تو؟ حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، سب کرتے، جان ہی دینے کے لیے تیار، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار. نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے باوجود بھی اللہ کبھی نہیں کہہ رہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے. پھر مدینے میں جب پہنچے صحابہ، جب بھی خطاب کرتا ہے صحابہ سے کہتا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. پتہ یہ چلا کہ 12 سال ایک کریم پروردگار، عبادت تو اتنا امپورٹنٹ ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑ دیں گے تو اتنی وعیدیں سنائی گئی ہیں. اور حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہے. اے اللہ، جب نماز تجھے اتنی محبوب ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے، تو 12 سال تک صحابہ، ہمارا چھوڑو ہمارا پڑھنا کیا نہ پڑھنا کیا، ابوبکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کی نماز تو مقبول ترین نماز ہے، ان کو کیوں نہیں پڑھایا؟ تو بولے نماز پڑھانا بعد میں، ادب سکھانا پہلے، نماز پڑھانا بعد میں، محبت سکھانا پہلے. تو ان لوگوں کو پہلے میں نے اللہ میرے محبوب کی محبت اور ادب میں کامل کیا. یہ کامل کرنے کے
اب لائق بنے ہو کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر سکتے ہو، تو اب ہمارے اوپر کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے ایک بار حکم آ گیا نماز کا تو اب ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ادب سیکھ کر کریں گے۔ اللہ کو بھی معلوم ہے، اللہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، ان کو کتنا بھی سکھایا جائے یہ اس درجے پر تو آنے والے نہیں جو مقصود تھے میرے، جو میرے مقصود تھے ان کو میں نے پورا پریپیئر کیا، سجایا، پڑھایا، بنایا، اس کے بعد ان کو عبادت ان کے اوپر فرض کی اور انہوں نے خوب نبھا دیا۔ میرے اور میرے رسول کے لیے جماعت کافی ہے، باقی آگے تو کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز پڑھے، پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا بے شک ضروری ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہے، حضور کو راحت پہنچتی ہے، حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے، حضور خوش ہوتے ہیں، تو اللہ اس کے رسول کی خوشی کے لیے ہمیں پڑھنا ہی ہے نماز، روزہ رکھنا ہی ہے، کسی صورتحال چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن اگر ویلیو میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ 40 جو صحابہ پہلے والے تھے ان کے علاوہ کسی کی کوئی عبادت کوئی مقصود نہیں، مقصود ہی نہیں ہے۔ آپ بولیں گے ایسے ہی بول رہا ہوں، نہیں ایسے نہیں بول رہا ہوں، امام غزالی کی بات جانتے ہیں، امام غزالی کو جانتے ہیں، حجت الاسلام، میں پڑھتے ہیں امام غزالی کا حجت الاسلام، حجت اسلام کی حجت، مقام کتنا بلند بالا، امام ہے بھائی، غوث پاک سے بھی پہلے پیدا ہوئے، غوث پاک کے زمانے میں موجود تھے، سمجھے امام غزالی۔ فلسفیوں نے جب پورا لوگوں کا ذہن اسلام کی طرف سے بگاڑنا شروع کیا تو یہ ایک ذات تھی جو مجدد بن کر آئی اور اسلام کا دفاع کیا اور اسلام کو بحال کیا، ایسی ذات جو حجت کہلائی اسلام، اتنے مبارک، اتنے عبادت گزار امام غزالی، ان کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا ہم سوچتے ہیں۔ امام غزالی کا جب پردہ ہوا نا، جب انتقال ہوا تو کسی کے خواب میں آئے امام غزالی اور پوچھنے لگے، کسی نے پوچھا آپ تو اتنے متقی تھے، آپ اتنے پرہیزگار تھے، اتنے عبادت گزار تھے، اتنی دین کی خدمت کی، تو کون سی ادا پر اللہ نے آپ کو بخشا؟ نماز کے عوض میں، روزے کے عوض میں، زکوٰۃ کے عوض میں، حج کے عوض میں، ذکر کے عوض میں، پتہ نہیں کیا کیا، کس عوض میں اللہ نے بخشا؟ بولے اللہ نے کچھ نہیں دیکھا، نہ نماز دیکھی، نہ روزہ دیکھا، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں دیکھا، بس ایک وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ کیا؟ میں کتاب لکھنے بیٹھا ہوا تھا، میرا ایک پین، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایسے ڈپ کر کے لکھا کرتے تھے، ہے نا، ڈپ کر کے لکھا کرتے تھے، تو جب میں نے قلم اٹھایا تو اس میں جو سیاہی تھی، اچانک ایک مکھی، پیاسی مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ پینے لگی، تو میں نے ہاتھ کو حرکت نہیں دی تاکہ وہ مکھی شکم سیر ہو کر اس کو پی لو، تو بس وہ پی کر چلی گئی، تو اللہ نے کہا بس اس کے لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں، نماز کیا روزہ کیا زکوٰۃ کیا کیا غزالی، یہ بس اتنا کافی ہے تیرے لیے، نماز دیکھوں گا، روزہ دیکھوں گا، ہاں امام غزالی کی نہیں دیکھتا، میری آپ کی دیکھے گا۔ جنید بغدادی، غوث پاک کے پیر 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 کے پیر، ہاں اتنے بڑے بزرگ، جنید بغدادی 70 سال عمر، آخری وقت ہے، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اب مریدوں نے بولا کہ حضور کیا موت کو یاد کر کر رو رہے ہیں؟ بولے نہیں، اسے بھی یاد کر کر کون رو رہا ہے؟ بولے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ویژن دکھایا جا رہا ہے، کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ بولے کیا؟ اللہ کا بے نیازی کا ایک ریگستان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے نیازی ہے نا، اس کا ایک ریگستان ہے، سناٹا ہے بالکل، ہوا تیز چل رہی ہے، اور میری 70 سال کی عبادت کو نا ایک بال میں لپیٹ کر ایسے لٹکا دیا گیا ہے، اب پتہ نہیں کہاں اڑ کے چلا جائے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ایسے لٹک رہی ہے ایک بال پر میری پوری عبادت، کس کی؟ جنید بغدادی کی عبادت لٹک رہی ہے ایسے، اور مجھے خوف ہے کہ اڑ کر چلی گئی تو کیا، میرا کیا؟ اور کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہے، اس کے احتیاط برتنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہے، اور اللہ کے بے نیازی ریگستان میں اس کی کوئی ویلیو ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ کا انتقال ہو گیا، حضرت شبلی ان کے خلیفہ اور میں آئے ہو جنید بغدادی، بولی یا حضرت آپ اتنا پریشان ہو رہے تھے آپ کی عبادت تعلق سے، نمازوں کے تعلق سے وغیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا آپ کی عبادت کے ساتھ؟ تو بولے میرے تہجد کے چند سجدوں کے علاوہ اللہ نے میری کسی عبادت کو دیکھا ہی نہیں۔ جنید بغدادی کی نماز کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ، فرض نمازوں کو نہیں دیکھا، ایک فرض نماز کو نہیں دیکھا جنید بغدادی، ایک روزے کو نہیں دیکھا، ایک حج کو نہیں دیکھا، دین کی خدمت کو نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، تہجد کے وقت کے چند سجدے، اور تہجد بھی نہیں، پوری تہجد کی نماز بھی نہیں،
اس کے سوا اللہ نے کسی کو نہیں کہا. جنید اور امام غزالی کا یہ حال ہے. میری اور آپ کی بات بولے نہیں اصل تو وہی تھے جن کو اللہ نے پورا ادب سکھایا, پوری محبت سکھائی. ہم لوگ کوشش کرتے 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 فنا فی الشیخ پوری منازل طے کر کر, سنوں کی منازل طے کر کر فنا فی رسول کے درجے پر فائز ہوتے ہیں نا. ایونچولی یہ وہ جماعت ہے جن کا پہلا سٹیپ ہی فنا فی رسول, سبحان اللہ, پہلا درجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابہ سمجھے. تو ان کے تعلق سے یہ بتایا گیا. ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ جتنا کاروبار چل رہا ہے, یہ اللہ کی جو سلطنت پوری چل رہی ہے, یہ صرف اور صرف اور صرف محبت پر چل رہی ہے. اللہ کو کسی شے کی ضرورت نہیں, کسی شے کی. آپ کو لگتا ہے نماز کی ضرورت, اللہ اس کے رسول نماز کی ضرورت نہیں, بالکل نہیں. آپ بولیں انتظار کر رہے ہیں آپ کی کتاب آپ کا رات کو نماز پڑھنے, نہیں, ان کو نماز کی ضرورت نہیں. ان کو پسند کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے, محبت. اسی لیے سلطان باہو نے فرمایا کوئی بھی عبادت کی بھی اچھے طریقے سے آپ نے کی, نماز اطمینان سکون کے ساتھ پورے ارکان کو مد نظر رکھ کر صحیح ڈھنگ سے تلاوت کی گئی ہو, تجوید صدیقہ طریقہ پوری نماز آپ نے مکمل بیوٹیفلی پڑھی ہو, تب اللہ کو نہیں کرتا تھا. وہ دیکھتا ہے کہ اس میں محبت چھپی ہوئی ہے یا نہیں ہے. محبت ہے تو عبادت قبول ہے, محبت نہیں تو عبادت قبول نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ محبت سب سے عین ہے, اور حضور نے بھی یہ فرمایا میری بنیاد محبت ہے. تو محبت ہے تو سب کچھ ہے, محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں محبت کرتا ہوں اور نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ سنت پر عمل کرے, نہ دین کی خدمت کرے, نہ کچھ کرے نہ کچھ کرے, تو کیا کہیں گے آپ, یہ کوئی محبت کر سکتی ہے بھلا؟ محبت وہ ہوتی ہے نا کہ محبت سب کچھ لٹا دیتی ہے, کچھ نہیں باقی ہے. اور محبت ثواب کی نیت سے نہیں ہوتی ہے, محبت محبت کے لیے ہوتی ہے. محبت میں محبوب کی طرف سے کچھ مانگا نہیں جاتا. میں یہ کروں گا تو تم یہ دو, مانگا جاتا ہے کیا؟ نہیں مانگا جاتا. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے آپ کچھ بھی کرو, اس کے عوض میں کچھ مانگتے ہیں کیا؟ بولے نہیں, ایک ہی تمنا رہتی ہے محبت میں, محبوب سے ایک ہی تمنا رہتی ہے, میرا محبوب مجھ سے خوش ہو, میرا محبوب مجھے دور نہ کرے, مجھے دور نہ کرے اور مجھ سے خوش ہو, مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ دو چیزیں محبت میں ہوتی ہیں, اس کے سوا دوسرا مانگنا نہیں ہوتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ کی محبوبین کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ عوض میں کچھ نہیں مانگتے ہیں, عوض میں کچھ نہیں مانگتے ہیں, صرف دو چیزیں مانگتے ہیں کہ محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے, محبوب سے دوری نہ ہو جائے. اسی لیے ابو بکر شبلی جنید بغدادی کے خلیفہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ, تو مجھے جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے ڈال, میں شکایت نہیں کروں گا. میرے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتا ہے کر, میں شکایت نہیں کروں گا. لیکن تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں, تیرے اور میرے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو جائے, کوئی پردہ نہ آئے. اس کے سوا تجھ سے میری کوئی مانگ ہی نہیں ہے. تو یہ محبوبین کے شیوا ہوتے ہیں کہ وہ صرف محبت کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ بھی چاہتا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے, اور جو کیا جائے وہ صرف ان کی محبت میں کیا جائے. سمجھ میں آ رہی کی بات؟ تو یہ درس دیتی ہے ہمیں آج کی رات, کیونکہ یہ رات دنیا والوں کے لیے شب معراج ہے, سمجھے, محبوبین کے لیے یہ شب محبت ہے, یہ لیلۃ المحبہ, سمجھے, اس میں محبت ہی کا اظہار ہوگا. کہیں پر بھی آپ پوری رات میں دیکھو, کہیں پر بھی شریعت کے قوانین ہے نا, یہ وہ نہیں. جہنم دکھائی گئی ضرور, جنت دکھائی گئی ضرور, لیکن جو بھی دکھایا جا رہا ہے محبت کی تقاضے میں, محبت کے لیے. بہت ساری باتیں ہوئی معراج کی رات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. واقعات تو آپ بہت سنے ہوں گے کہ پہلے آسمان میں کیا ہوا, دوسرے آسمان میں انبیاء ملے, گفتگو کیا کیا ہوئی, پھر سدرۃ المنتہا پر آئے, پورے فرشتے سدرات پر چڑھ گئے. سب آپ نے دیکھا ہوگا نا, آپ نے سنا ہوگا یہ سب کیا ہوا تھا. میں پورے آسمانوں کی گفتگو شروع ختم کر کے جو ہے وہاں پہ پیچھے چھوڑ کے ہم سدرہ سے بات کو شروع کریں گے تو بہتر ہوگا. آسمانوں کی گفتگو کو پیچھے چھوڑ کے سدرہ سے ہماری گفتگو کا آغاز کریں گے. کیا ہوا تھا, فرشتے تو حضور کو ہر آسمان میں مل رہے, تو پھر سدرہ ایسا پھر سدرہ کہتے ہیں کیا ہے, کیا ہے سدرہ؟ پیڑ ہے. کون سا پیڑ ہے؟ بیری کا پیڑ. سدرہ بیری کا پیڑ کو کہتے ہیں, اور یہ بیری کا پیڑ بڑا مبارک ہے,
سمجھے بات؟ ایسا ویسا نہیں ہے بیری کا پیڑ مبارک ہے. تو یہ تمام آسمانوں کے کنارے پر اینڈ پر اللہ نے بیری کا پیڑ رکھا. یہ آخری مقام ہے جبریل امین کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ سے پار ہو رہے ہوتے نا تو سارے فرشتے، کتنا بڑا ہوگا یہ پیڑ اندازہ لگا سکتے ہیں، تمام آسمانوں کے فرشتے اس پیڑ پر چڑھ گئے، انگنت فرشتے. کیوں چڑھ گئے؟ ہم جو اس کو مل رہے تھے نا ابھی راستوں میں سے، جو راستوں سے گزر رہے تھے، ہم سامنے کھڑے ہو کر سلام کر رہے تھے نا، وہ تو جا رہے تھے، دکھائی تو اب دے گا، دکھائی اب دے گا. ہم کوئی خاص چیز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو بلڈنگ پر چڑھ جاتے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے تو بلڈنگ پر چڑھ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ہے نا. سارے فرشتے پیڑوں پر چڑھ گئے، سب کے سب. بولے کیوں؟ کہ بولے یہاں تک جو آ رہا تھا ایک لباس میں ایک نور آ رہا تھا، لباس میں نور آ رہا تھا. اب سدرہ جب پار کریں گے نا تو وہ لباس اترنے والا ہے، وہ پردہ ہٹنے والا ہے، وہ پردہ ہٹے گا، اس دیدار کے لیے کل ملائکہ جو ہے سدرہ پر کھڑے ہیں. واقعہ یاد ہے جبریل امین سے حضور نے فرمایا سدرۃ المنتہا پر جبریل امین رک گئے نا. حضور نے فرمایا کیوں رک گئے جبریل، ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ اب تک تو سب لوگ تھے، کوئی نہ کوئی تو تھا. جھرمٹ تھا، کہیں نبیوں کا جھرمٹ، کبھی ملائکہ کا جھرمٹ، ہر جگہ پر ڈھیر سارے لوگ. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی نہیں ہے، ساتھ کا تو یہ وقت ہے نا. جب تنہا جگہ جائیں گے وہاں پر کسی کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو بولے جبریل کیوں رک گئے جبریل؟ تو بولے یا رسول اللہ یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. سنا ہے آپ نے کس کی تجلی سے؟ کہاں لکھا ہے؟ مجھے دلیل لا کے، میں آپ کو 1 سال کا ٹائم دیتا ہوں، حدیث اور قرآن کے پورے دلائل کھنگال کر لا کر بتائیں مجھے یہ لکھا ہوا ہو کہ جبریل امین نے یہ فرمایا ہو کہ ایک بار برابر بھی اگر میں یہاں سے آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے. کہاں لکھا ہوا ہے بتائیے؟ کہیں پر نہیں لکھا ہوا. جبریل جانتے تھے یا رسول اللہ اب تک جو آپ کا ساتھ تھا ایک پردے میں تھا، میرے اور آپ کے بیچ میں کچھ تو تھا جو مجھے بچا کر جا رہا تھا. اب آپ بے پردہ ہونے والے ہیں، ایک سیکنڈ بھی میں اس حالت میں آپ کے ساتھ رہوں گا تو آپ کے نور سے میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. یہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ تو یہ نور آگے بڑھا، سمجھے؟ آپ بولتے ہیں نا کہ نالین حضور عرش پر حضور کی نالین گئے، کہاں ہے وہ نالین؟ اگر ایسے کوئی نالین جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتے، ایسے کوئی نالین ہم جو دیکھتے ہوتے تو سب سے زیادہ محفوظ اس کو کیا جاتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں کیا معراج عرش پر جو نالین گئے حضور کے وہ محفوظ ہو جاتے نا دنیا والوں کے لیے. کہاں ہے وہ نالین؟ کہیں پر نہیں. یہ تو پتا ہے کہ عرش اعظم پر معراج کی رات میں اللہ پاک نے جو جھبا حضور کو عطا فرمایا تھا وہ جھبا آج بھی انڈیا میں موجود ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ کا عطا کردہ جھبا تو موجود ہے انڈیا میں، ٹھیک ہے، آپ میلاد کی شب میں جا کر زیارت کر سکتے ہیں اس جھبے کی، سمجھے. لیکن حضور کے وہ نالین جو عرش پر گئے تھے جو ہم نعتوں میں سب پڑھتے ہیں، ہاں ارے نالین آپ سمجھے نہیں نالین کیا ہوتے ہیں، سمجھے؟ نالین نہیں، سمجھے؟ نالین نہیں، لیکن نالین اس لیے بولا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے سمجھیں، آپ کی ازار ہے فار ایگزامپل، آپ اچانک ازار نکال دیں اور اس کو چھوڑ دیں، کیا ہوتا ہے؟ پیروں کو ڈھانک لیتی ہے وہ چیز، ازار نیچے گر جاتی ہے نا، پیروں کو ڈھانک لیتی ہے. بالکل آپ شیپ دیکھو ٹیڑھا میڑھا ہی صحیح لیکن پورے ڈھانک لینے نالین کی شکل بن جاتی ہے. ازار کی آپ جب ایسے ہی چھوڑ دیں گے کھڑے ہو کر تو کیا ہوگا؟ ازار نیچے آپ کی تلووں پر، پیر پر یہاں پر لگ جاتی ہے، سمجھے، وہ آپ کے پیر اسے ڈھک جاتے ہیں، سمجھے. تو اب حضور کی بشریت والا جو تن تھا نا جب وہ نکلا تو آپ کے پیروں میں لپٹ گیا. نور کے پیروں میں بشریت محمدی تھی، یہ بشریت محمدی تھی جو عرش کو جلنے سے بچا رہی تھی. جو نور اوپر آیا عرش کے اوپر، وہ نور سے عرش جل سکتا تھا. اس عرش کی حفاظت کے لیے بشریت محمدی نے اس نور کے نالے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کمال ہے بشریت محمدی کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بشریت محمدی کا کمال یہ ہے کہ عرش کو، جبریل امین کو، تمام فرشتوں کو جلنے سے بچا رہی ہے. یہ کمال بشریت محمدی کا. نور محمدی کا کیا کہنا؟ نور محمدی کا ہی سمجھ نہیں آتا تو حقیقت محمدی کا کیا کہنا؟ نہیں. ہم جل کر مٹ جائیں گے، ہمارا دماغ جو ہے پست ہو جائے گا، 100 بار بنا کر 100 بار پست ہو جائے گا، حقیقت محمدی کے ذرے برابر کام نہیں ہو سکتا.
تو یہ ذات پھر اوپر چل گئی. اب 70,000 پردے پار کر کر عرش پر گئے, پھر عرش سے نیچے گزرے اور آگے گزرے. اب ذرا بتاؤ کہاں تک گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں تک گئے ہوں گے آپ ذرا اندازہ لگاؤ. قرآن کی آیت ابھی ہے نا, ہمیں تو قرآن حجت ہے. کیا فرمایا؟ قاب قوسین یا ادنی. کیا ہے مطلب؟ کیا ہے کہ وہ اتنے قریب ہوئے حضور, اتنے قریب ہوئے حضور, اتنے قریب ہوئے کہ 2 تیر کمان کا فاصلہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ 2 تیر کمان. اچھا کون سے؟ یمن کے, شام کے, حجاز کے تیر کمان تھے, وہ ہند کے تھے. تو اس کا کتنا سائز ہوتا ہوگا؟ ہند کی کتنی تیر کا کمان بولتے ہیں نا, کمان سمجھتے ہیں نا, ایک تو تیر ہوتا ہے بو اینڈ ایرو. بو جو ہوتا ہے وہ کمان ہوتا ہے, ایرو جو ہوتا ہے وہ تیر ہوتا ہے. یا تیر کی بات نہیں ہو رہی ہے, کمان کی بات ہو رہی ہے. کمان 2 کمانوں جتنا فاصلہ ہوتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ اس سے بھی کم. پھر 2 کمان, پھر اس سے بھی کم. اب کیسے ہم کیلکولیٹ کریں ہماری ذہن سے, اے اللہ کون سا وہ کمان کتنے فٹ ہوا ہوگا, وہ کمان کیسے رکھا ہوا ہوگا, ایسے رکھا ہوگا, اتنا فاصلہ اتنا فاصلہ. بیوقوفوں, یہی تو ہے تمہارا کام. تم جاہل, ہر چیز جو ہے لینگویج کے تحت ٹرانسلیشن میں آ جاتے ہو, اور میں کلام کسی اور بنیاد پر کرتا رہتا ہوں. تو عشاق کو, اللہ کے محبوبین کو, عاشقین کو, عارفین کو, محبوبین کو پتہ چلتا ہے اللہ کیا بیان فرما رہا ہے. اور جو یہ محبت سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے, غربت سے کوئی سروکار نہیں ہے, تو الفاظ میں پھنس کر رہ جاتے ہیں. الفاظ کے معنی یہ ہے, اور اسی طرح سے تشریح کر دیتے ہیں, تفسیر کر دیتے ہیں, اور لوگ اسی کے پیچھے چلتے چلتے کوئی گھڑے میں جا کے گر جاتا ہے, کوئی کنویں میں جا کے گر جاتا ہے, تو راہ راست پر نہیں پہنچتا. راہ راست پر تو وہی پہنچے گا نا جسے سمجھ میں آیا ہو کہ اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا ہے, اللہ کیوں ایسے بیان فرما رہا ہے. تیر ہی کمان کا کیوں, کمان کا ایگزامپل کیوں لیا گیا اللہ پاک نے. دوسرا کیوں, فیٹ بتا دیتا ہمارے حساب سے, اتنے فیٹ, اتنے گز, اتنے کلومیٹر, اتنی دوری, 1 قدم 2 قدم, ایسا کچھ بتاتا نا. تیر کمان کیوں بتایا؟ بولے اللہ پاک کی سنت ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے انہی کے لیول کا کلام کرتا ہے. جو ان کے اندر طریقہ کار ہوتا ہے کلام کرنے کا, اسی کو طریقہ کار بنا کر بیان کرتا ہے تاکہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا, میں بارہا یہ ایگزامپل دیتا ہوں میرے اکثر بیانوں میں, کہ آج بنگلور کے اندر بنگلور کی لینگویج جو جانتے ہیں, دکنی اردو جو جانتے ہیں, وہ عام لوکل ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے نے سیٹی پھونک دی. عام طور سے ہم سنتے ہیں کبھی کبھی, کیا ہے مطلب اس کا, کہ فلاں بندہ مر گیا, یہ تو مانا ہے اس کا, یعنی سیٹی پھونکنے کا مطلب مر گیا ہو گیا کیا؟ بولے نہیں, سیٹی پھونکنا کچھ اور ہوتا ہے لیکن مانا کچھ اور ہے. تو انہیں سمجھ میں آ گیا. لیکن بنگلور والے سمجھ جائیں گے. کوئی بیچارے شکیل بھائی پہلی بار بنگلور کو آئے, کسی نے کہا کس نے سیٹی پھونک دی, بولے کتنی لمبی پھونکی, آواز کتنی بلند آئی, ایسے بولیں گے نا. کیسی تھی وہ سیٹی, ہاتھ سے پھونکی یا کوئی پلاسٹک کی بنی ہوئی تھی؟ ان مغالطوں میں شکیل بھائی پڑ گئے, کیونکہ ان کو یہاں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے. تو لیکن یہاں پر جتنے لوگ تھے ان کو معلوم تھا کہ کیا مطلب ہے. تو ویسے ہی اللہ کے کلام کو اللہ کے محبوبین خوب سمجھتے ہیں. جو باہر والے ہوتے ہیں وہ اسی مغالطے میں پڑ جاتے ہیں, کتنے کلومیٹر ہے, کتنا لمبا ہے, کتنا چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے کمان کا فیصلہ کیوں کیا؟ اللہ پاک نے اس لیے کمان کے بارے میں بتایا. عرب کا یہ رواج ہوا کرتا تھا, عرب کا یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جب 2 قبیلے جدا ہو جاتے تھے, 2 قبیلے جدا ہو جاتے تھے, دوبارہ ان کے اندر اختلاف ختم ہو کر ملاپ ہوتا تو خوشی میں کیا کرتے تھے, یہ 2 خلیفے کے جو سردار ہوتے ہیں, دو الگ الگ کیا بولتے ہیں ٹرائبس کے جو سردار ہوتے ہیں, تو سرداروں کے کمانوں کو لایا جاتا, 2 کمانوں کو لایا جاتا, دونوں کمان کو جوڑ دیا جاتا, دونوں کے دھاگے ملا دیے جاتے, ملانے کے بعد 2 دھاگوں سے 1 تیر چھوڑا جاتا, بتانے کے لیے کہ آج تک ہم جدا تھے اب ہم بالکل مل گئے ہیں, یہ بتانے کے لیے, اور تیر چھوڑا جاتا. تو اللہ نے کیا فرمایا, 2 تیر کمان جس طرح سے تم ملاتے ہو, پہلے تو اتنا فاصلہ تھا, پھر اس سے بھی کم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. اچھا 2 دھاگے ملا دیے تو سمجھ میں آ گیا, اس سے بھی کم اب کیا کریں گے آپ بتائیے. یہ قرآن ہے, یہ کسی کی بات نہیں, یہ قرآن حدیث بھی نہیں کہ آپ صحیح بول کر غلط کرو.
اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے اور میرے محبوب کے درمیان کتنا فرق تھا؟ 2 تیر کمانوں کا فرق، پھر اس سے بھی کم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو ہم جہاں سے نکلی تھی دوبارہ وہیں پر جا کر آئی. یہی معراج ہے، یہی معراج کی رات. سمجھے؟ سمجھ میں آیا؟ جب وہ آئے اس حالت میں تو پھر بشریت محمدی کا رنگ بدلا ہوا. بشریت محمدی کا رنگ بدلا ہوا. ایک لباس اللہ نے پہنایا تھا، لباس دائرے امکان کا تھا. وہ دائرے امکان کے نہیں، لباس دائرے امکان کا تھا. جب یہ دائرے امکان کا لباس بھی نسبت سے اس مقام کو جا کر واپس آ گیا، صحابہ نے دیکھا تو اصل چیز دیکھ لی، اس نسبت سے دیکھ لی تو کہا اب جا کر تمہیں سمجھ میں آیا ہے حبیب کون ہے. اب جا کر میں تمہیں کہوں گا اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے. یہی تو ایمان ہے، ایمان ہے. ایمان ہے کس کو بتاؤ؟ ایک ہے مسلم، ایک ہے مسلم، ایک ہے مومن، ہے نا؟ مسلم مومن یہ بولے نہیں، مسلم لوور درجے کا. کلمہ کیا مسلمان ہونے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر مومن ایمان لانے والا، ایمان والے کا کلمہ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. اشہد گواہی دینے والا. گواہی کب دیتا ہے انسان؟ بغیر دیکھے کسی کی گواہی قبول کی جائے گی نہیں. اگر آپ دیں گے بھی تو قبول نہیں. میں اور آپ لاکھ بار کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہے گا جھوٹا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ تو جھوٹا. کیسے گواہی دے گا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ تو نے مجھے دیکھا ہی نہیں، میری شان کو دیکھا ہی نہیں. تو کہا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو کہہ رہا ہے محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے. تو نے ان کی رسالت کو دیکھا ہے، ان کی قربت کو دیکھا ہے، ان کی میری نسبت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. بغیر دیکھے کہہ رہا میں گواہی دے رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں. جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. صحابہ نے کہا دیکھ لیا، کہا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا. تب جا کر اللہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ایمان لانے والے ہو. اسلام اور ایمان بہت فرق ہے. پھر عرفان کی محفل یہ تو دیکھنے کی بات ہے. ایمان کا جو درجہ ہے وہ دیکھنے کا ہے. پہلے تو آپ مسلم بنتے ہو، پھر آپ مومن بنتے ہو، اس کے بعد آپ محسن بنتے ہو. اب دیکھنے کا نام مومن ہے تو محسن کس کا نام ہوا؟ حقائق کو دیکھنے والے کا نام مومن ہے تو محسن کس کا نام ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تو کچھ اور ہی ہے، وہ تو کچھ اور ہی بات ہے. پھر کنیکشن صرف یہاں دیکھنے کا نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہو کہ کہاں سے آئے. آپ یہاں تھے ہی نہیں، آپ تو عالم ارواح سے آئے ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سب جاننے کے لیے، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے پہلا سٹیپ تو ہمارا ہے مسلم ہونا، دوسرا سٹیپ ہے ہمارا مومن ہونا، تیسرا سٹیپ ہمارا ہے کہ محسن ہونا. تو اس میں جتنے آپ بلند ہوتے چلے جائیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا. اور یہ تینوں منازل طے کرنے کے لیے صرف ایک ذات کی نسبت اور محبت درکار ہے، وہ اللہ کے حبیب ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ ذات ہے جس کی خاطر اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا. اور یہی وہ ذات ہے جو اللہ کا مقصود ہے، اللہ کا مطلوب ہے، اللہ کا محبوب ہے. اس قدر محبوب ہے آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اللہ حضرت فرماتے ہیں نا، کسی نے کسی سے ایسی محبت کی ہی نہیں نہ کر سکتا. کوئی بھی ایسی محبت کسی سے کر نہیں سکتا جیسی محبت اللہ اپنے حبیب سے کر ہی نہیں سکتا. حضور بھی اللہ سے ایسی محبت نہیں کر سکتے جیسی محبت اللہ رسول سے نہیں کر سکتے، ممکن نہیں. تو جس کی محبت میں یہ تیور ہو، جس کی محبت میں ایسی عظمت ہو، تو جس سے محبت ہو کر رہا ہے اس کی نسبت کو وہ کتنا وقار بخشتا ہے.
جو اسے جڑ جائے اسے کتنا بلند کرتا ہے. سمجھے؟ تو بلند کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بلند ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف ایک درود. سبحان کیا اللہ. ہے؟ درود. درود. کیا ہے درود؟ درود. اللہم صلی علی ایسے پڑھتے ہیں. کیا ہے مطلب اس کا؟ اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، ہمارے اللہ. اردو میں ترجمہ کریں تو کسی بھی کتاب میں دیکھو تو درود بھیج. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پھر فرماتا ہے ہم کو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. دو لطیف نقطے یہاں یہ کہا یا ایھا الذین اسلموا، اے وہ لوگ جو اسلام لائے. درود بھیجو میرے نبی پر. بولے نہیں، درود وہی بھیج سکتا ہے جس نے دیکھا ہے. اے ایمان والو، جو گواہی دینے والی جماعت ہے ان سے حکم ہے کہ درود بھیجو. ہمیں بھی حکم ہے کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جو ہے ہم بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں. ایسے تیسے تھوڑا پش کر کے ادھر ادھر کر کے ہم بھی ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. شہداء ہوں گے نا، ہم یہ مثال دیتے ہیں. اکثر شہید ہوتے ہیں جو گلا کٹا کے خون بہا کے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لٹاتے ہیں. لیکن ہم جیسے لوگ کیا ہے، تھوڑا خون آ جاتا ہے ہاتھ سے، انگلی تھوڑی کٹ جاتی ہے، دیکھو ہم بھی شہید، ہمارا بھی خون بہا، ہم بھی شہید، ہم بھی شہید، بغیر بولے ہم خود کو شہید 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 جیسے بولتے ہیں. یہی مثال ہے ہماری. ہم مومن، ہمیں بولا جا رہا ہے ضرور پڑھو کہ نہیں، ہمیں تو بولا ہی نہیں ہے. سمجھے؟ تو مومن ایمان والوں کی. لیکن عجیب بات ہے، ایمان والوں سے بھی اگر کہا جائے کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں درود بھیجو اللہ کی نبی پر، تو کیا کرتے ہیں ہم ایمان والے؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج ہمارے نبی پر. ہے نا؟ کیا فرماتا ہے اللہ؟ اے ایمان والوں درود بھیجو میرے نبی پر. تم بھی درود بھیجو میرے نبی پر. ہم بولتے ہیں اے اللہ درود بھیج تو اپنے نبی پر یا ہمارے نبی پر. نبی کا بولیں گے یا نبی نہ بولیں گے، ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں درود بھیجو میرے نبی پر. ایمان والے بولتے ہیں اے اللہ درود بھیج ہمارے نبی پر. وہ کہہ رہا ہے تم درود بھیجو میرے نبی پر. ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو درود بھیج ہمارے نبی پر. وہ تو ہمیں بول رہا ہے کرنے کے لیے، تم پھر اسی کو بول رہے ہو کرنے کے لیے تم بھیجو. نہیں، ہم بھیج نہیں سکتے. تمہیں تو کہہ تو دیا ہم بھیج نہیں سکتے، اس لیے کہتے تو ہی بھیج. اب کیسے بھیجتے ہیں بے درود؟ لیٹر ہوتا ہے، الفاظ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں. معراج کی رات میں یہ راز کھلا. کیا راز کھلا؟ حضور عرش پہ جلوہ گر ہوئے، حضور چل رہے تھے. اللہ پاک کی آواز ہے کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آواز ہے؟ حدیث میں، حدیث شریف میں بولے کف یا محمد اللہ بین الصلاة. اب اردو ترجمہ کریں اس کا. ٹھہر جاؤ محمد، اللہ صلاۃ کے درمیان ہے. اللہ صلاۃ پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اب صلاۃ کے معنی نماز کے بھی آتے ہیں، دعا کے بھی آتے ہیں، درود کے بھی آتے ہیں. اب ہمیں تو پتہ چل گیا کہ اللہ کسی کی نماز نہیں پڑھتا، سب لوگ اللہ کی بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں. اللہ دعا بھی نہیں کرتا، کیوں؟ ماں کسی سے نہیں مانگتا. بے نیازات سب اس سے مانگتے ہیں، اس سے کوئی نہیں، وہ کسی سے نہیں مانگتا، تو دعا بھی نہیں. تو بولے اب درود کوئی شے ہے. ابھی تھرڈ ہے صلاۃ، درود نہیں ہے. اچھا درود پڑھنے کے لیے کسی کو رکانے کی کیا ضرورت ہے؟ درود پڑھانے کے لیے کسی کو رکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بڑے دنوں کے بعد آپ مجھ سے ملنے آئے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے لپٹ جاؤں، گلے مل جاؤں محبت کے تقاضے میں. سمجھے؟ آپ چاہ رہے ہو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ آ کر مجھ سے گلے مل لیں. سمجھے؟ تو آپ جب آ رہے ہیں تو میں آپ کو سلام بھی کر رہا ہوں دور سے، آپ کی تعریف بھی کر رہا ہوں، آپ کو پکار بھی رہا ہوں. آپ کو رکانے کی کیا ضرورت ہے نا؟ آپ کو رکانے کی کیا ضرورت ہے؟ سلام کو رکا کر نہیں کہا جاتا، کلام کو رکا کر نہیں. رکو السلام علیکم، پہلے میں سلام پڑھ رہا ہوں، میں سلام پڑھ رہا ہوں، رکو تم ٹھہرو، ایسا بولتے ہیں. رکو کہاں تھے؟ میں اپنی محبت کا
اور چیز ہوتا ہے, سمجھے؟ بولے نہیں, تو مطلب کیا ہوگا صلاۃ, یہاں کیا مطلب کرنا پتا ہے آپ کو؟ حضور یہاں سے چڑھ کر عرش تک پہنچے, جب قدم آگے بڑھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یا محمد اب ٹھہر جاؤ, اب اللہ سبحان اللہ, اب اللہ قریب ہوگا. سبحان اللہ. درود کے معنی قربت کے ہیں, قریب کرنے کے, قریب کرنے کے ہیں, پتہ یہ چلنا ملنے ملانے کے ہیں, سمجھے؟ کلام کے نہیں ہیں, کوئی لفظ نہیں ہے, کوئی دعا نہیں ہے. بعض لوگ بولتے ہیں دعائے رحمت ہے, نبی پر دعائے رحمت کرنا درود ہے. یہ کون سی بات ہو گئی بھائی؟ بولے دیکھو بہت بڑے مفتی صاحب سعودی عرب کے علمی یافتہ مدینی یونیورسٹی میں پڑھ کر بغیر زیر و زبر کی عربی پڑھنے والے, ایسے ان کی لینگویج, ان کا لہجہ, ہم تو ٹھہرے اجمی جاہل لوگ, ہمیں ٹھیک سے عربی بھی پڑھنا نہیں آتا, زیر زبر کے بغیر تو ہم عربی نہیں پڑھ سکتے. پھر اسے دیکھو اللہ جو درود ہے نا, اللہ فرما رہا ہے, اللہ بھی پڑھتا ہے, اللہ درود بھیجتا ہے, فرشتے بھیجتے درود بھیجو. اس کا معنی یہ ہے کہ تم دعا کرو حضور کے لیے, رحمت کی دعا کرو, تو یہ تمہارا درود پڑھنا ہوگا. اور تمہارا جو درود ہے وہ لے کر اللہ تبارک فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, تو یہ فرشتوں کا درود ہوا, اور اس دعا کو قبول فرما کر اللہ جو رحمت برساتا ہے وہ اللہ کا درود ہوا. تو یہی معنی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے, بولے اللہ کو کہیں ایسا نہیں بولا کہ اللہ اس کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں, تم بھی نماز پڑھو. ہمارا یہ ارکان ادا کرنا ہماری نماز ہو گئی, ہماری نمازوں کو فرشتے اللہ کے دربار میں لے گئے تو یہ فرشتوں کی نماز ہو گئی. اس نماز کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ جو اس سے آگ دیتا ہے تو اللہ کی نماز ہو گئی. ایسا تو نہیں فرمایا کسی چیز کے بارے میں, نہ حج کے بارے میں, نہ زکوٰۃ کے بارے میں, نہ روزے کے بارے میں, کسی صرف اس کے بارے میں فرمایا میں اور ملائکہ بھیجتے ہیں, تم بھی بھیجو. پتہ یہ چلا کہ جب سے وہ نور وہ حمد نکل کر ظاہر ہوئی ہے, تب سے لے کر آج تک اس حمد کو میں دوبارہ قریب سے قریب تر, قریب سے قریب تر, قریب سے قریب تر کرتا رہتا ہوں. یہ میرا قریب کرنا میرا درود ہے. فرشتے محبت میں محمد کے جو قریب ہوتے چلے جاتے ہیں وہ ان کا درود ہے. اے ایمان والوں, میں میرے نبی کو قریب کرتا رہتا ہوں, میرے فرشتے نبی کے قریب ہوتے رہتے ہیں. ایمان والوں, تم بھی میرے نبی کے قریب ہو جاؤ, تم بھی میرے نبی کے قریب ہو جاؤ. تو ہم کہتے ہیں کہاں تیرا حبیب, کہاں تیرا نبی, کیسے ہم اس کے قریب ہو سکتے ہیں؟ اے اللہ تو ہی ہمیں اس کے قریب کر دے, تو ہی ہمیں اس کے قریب کر دے. اللہم صلی علی محمد سے مراد حضور کو کچھ نہیں پہنچ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں تو اپنے نبی کے قریب کر دے, ہمیں تو اپنے نبی کے قریب کر دے. یہ درود کے معنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی. اور کہتے ہیں کہ حضور کو درود پڑھنے سے حضور کو, ارے تم نے جاننا ہی نہیں حضور کو کیا سمجھا ہے آپ نے. حضور کی کسی شے کی ضرورت نہیں ہے, حضور کو اللہ کے سوا حضور کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, سمجھے؟ تو یہ تو ہمارا فائدہ ہے. دیکھیے بھی نا, اب حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا, دیکھو میرے امتیوں, تم میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھو گے تو مجھے میرا ایک درجہ بلند ہو جائے گا, تمہارے 10 درجے بلند ہو جائے. ایسا بولا کیا نہیں, تم مجھ پر ایک درود پڑھو تمہارے 10 درجے بلند ہو جائیں گے. یہ بتایا ہے نا, یہ بولے تم ایک بار التجا کرو میرے صدقے میں اللہ تمہیں 10 قدم مجھ سے قریب کرتا چلا جائے گا, 10 درجے قدم. تم 100 بار پڑھو گے تو 1000, 1000 کو 10,000, اس طرح سے گنتی بتا دی کہ بولے قربت کا یہی راستہ ہے. اور ایونچولی بتا دیا, یہ بتانے کی بات ہے, یہ حدیثوں میں ہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قریب وہی ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا. پتہ یہ چلا درود حضور کی قربت کا نام ہے, جو سب سے زیادہ درود پڑھا سب سے قریب حضور کے وہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سبحان اللہ, آپ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. ٹھیک ہے, پیڑ لگا دے گا جنت میں, سبحان اللہ پر, الحمدللہ پر, لا الہ الا اللہ پر, اللہ اکبر. پیڑ لگتے چلے جائیں گے. ارے کتنے پیڑ لگاؤ گے, ہاں جنگل بنا دو گے, ہاں جنگل میں تنہا گھومتے رہو گے. نہیں نہیں نہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ حق نبی کا ہے, باقی وہ بیان کر سکتے ہیں, تعریف وہ بیان کر سکتے ہیں, تیری توحید وہ بیان کر سکتے ہیں, تیری تکبیر وہ بیان کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, بولا بھی نہیں, کوئی ویلیو بھی نہیں, کیا بیان کریں. ہم تو بس ایک چیز چاہتے ہیں, تو ہمیں ان کی قریب کر دے, تو ہمیں ان کے قریب کر دے. تو تیری تمام عبادت انہوں نے حق ادا کیا, ہم نہیں کر سکتے.
ایک ہی تمنا نبی کے قریب کر دے، نبی کے قریب کر دے، نبی کے قریب کر دے. تو پتہ یہ چلا کہ معراج کیا واقعہ میں صرف محبت اور قربت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مجھے نماز فرض کی گئی تم بھول گئے، محبت کی باتیں کر کے لوگوں کو ایسے بول رہے ہو، نماز اس میں نہیں. ہاں نماز کو دیجیے، کیوں اللہ نے دی تھی، اللہ نے دی تھی. تمہیں نہیں معلوم حضور صاحب کو آسمان کی سیر کی، کوئی فرشتہ سجدے میں تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی جلسے میں تھا. سب جانتے ہیں یہ واقعہ حدیث کے. تو حضور کو لگا ایسا بھی میرا امت نہیں، ایسا بھی عبادت کرے میرا امت، ایسا بھی میری عبادت کرے، ایسا بھی عبادت کرے. اور ہر طرح کی حضور کی خواہش میرا امتی اللہ کی ایسی بھی عبادت کرے. کوئی فرشتہ صرف سجدہ اس کی عبادت، اسے قیام نصیب نہیں، کسی کو رکوع نصیب باقی کچھ نصیب نہیں، کسی کو سجدہ، کسی کو جلسہ، کسی کو صرف تسبیح، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. حضور کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا امت ہر طرح کی عبادت ہے. اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ حضور کی کیا خواہش چل رہی ہے ساتوں آسمان چلتے چلتے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی پوری خواہشات کو مجموعہ بنا کر میں ایک عبادت بنا دیتا ہوں، پورا مجموعہ بنا دیتا ہوں، بنا کے اس کا نام نماز رکھ دیتا ہوں. اور آپ بولیں کہ اتنا پڑھے اتنا پڑھے، تو بولے ایسے ہی نہیں پڑھیں گے آپ کی امت کی نماز، اب مجھے تو فورس کرنا پڑے گا. آپ کی خواہش، کس کی خواہش؟ حضور کی خواہش ہے کہ میرا امتی اللہ کی ایسی عبادت کرے، کثیر عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ ایک پریپیئر کیا، الگ الگ چیزوں کو جمع کر بریانی بنائی گئی، سمجھے، چاول بھی ڈال دیا، گوشت بھی ڈال دیا، طرح طرح کے مسالے بھی ڈال دیے، سب ڈال کے بریانی بنائی. تو حضور جیسے جیسے آ رہے تھے اللہ نماز بنا رہا تھا، بولے اس طرح سے عبادت بنا، جو جو حضور خواہش کر رہے ہیں وہ سارا کچھ ملا کے نماز بنا. اور ایسے ہی نہیں پڑھیں گے نماز، مجھے اس میں فورس کرنا پڑے گا. میں بولوں گا ایسے ہی کیسے پڑھ لیں گے، تو میں بولوں گا پڑھو نماز، کتنی 50 رکعت نماز پڑھو. سمجھے، یہ تو ہے نماز. اچھا ٹھیک ہے، 50 رکعت نماز. حضور خوش، کبھی اعتراض نہیں کیا، کچھ نہیں کہا. نیچے ہوتے میرے اچھے کھٹے جسم رکھنے والے میرے امتی وہ عبادت نہیں کر سکے اللہ کی. آپ کی امت تو بہت چھوٹی، کمزور، بالکل نازک، بہت نازک امت آپ کی، کام نہیں کر پائے. تو جاؤ اللہ سے کہو کہ تم ہدایت کرے. اب خواہش حضور کی کہ نماز پڑھے، کس کی خواہش؟ حضور نے تمنا کر دی میری امت اب نہیں کریں گے، اللہ نے بتایا میں کرواؤں گا. اب کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے تو کس پر عذاب؟ ہم پر. میری وجہ سے میری امت کو نہیں کریں گے، میری وجہ سے میری امت پر عذاب آ جائے. کم کراتا ہے تو چلے 5 فرسٹ ٹائم کا 5 کریں. پھر آپ نہیں اور کم کر کے آؤ، یہ 5 بہت کم ہے، کم کرنے کی زیادہ کم کر کے آؤ. پھر گئے، پھر 5، پھر گئے، پھر 5، پھر گئے، پھر 5. 9 ٹائمز. کتنے ٹائمز؟ 9 ٹائمز. 45 نمازیں پڑھ کے ہاتھ ملا. اب 10 ٹائم بولے 5 وقت بھی نہیں پڑھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام بولے 5 وقت بھی نہیں پڑھ سکتے. اور حضور کو مانو. اب میں جاؤں گا تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ ہر بار 5 کم کر رہا ہے. اب میں جاؤں گا تو 5 بھی نہیں رہیں گے. تو کون نہیں گے؟ حضور نہیں. خواہش کس کی نماز پڑھنے کی؟ حضور کی. کم کون کروا رہا ہے؟ حضور. سمجھے، 5 مہینہ کس کا منظور؟ حضور کو. سب کچھ حضور کا. اب مجھے اللہ انتظار میں بیٹھا ہے تمہاری نماز کا، انہیں حضور کے لیے نماز پڑھوا رہا ہے. یہ محبت کی ادا ہے. پڑھ لو حضور کے لیے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھو محمد کے لیے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن پڑھتے حضور کے لیے. کیوں؟ اللہ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادت کی ضرورت ہے. یہ خواہش حضور کی خواہش پر اللہ نے حکم کیا. تو اب جب یہ خواہش پر بندہ عمل کرتا ہے تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، تمہاری نمازوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو ہم کس لیے ہم کریں گے؟ اللہ کی آنکھیں تو ٹھنڈی گرم کچھ ایسا ہونے کا ہے ہی نہیں. ہم پڑھے تو کیا، نہ پڑھے تو کیا، اللہ کے لیے. سمجھے، اس کی رحمت اس کے جلال پر حاوی ہے. اس نے کہہ دیا، اس کے غصے پر اس کی رحمت حاوی ہے، کنٹرولڈ ہے. جس کی رحمت جس کے غصے پر
کنٹرول ہے، رحمت میں عذاب دے گی نماز چھوڑنے پر، کنٹرول غصے کو رحمت کر رہی ہے، سبحان اللہ، غصے کو کون کنٹرول کر رہی ہے؟ رحمت کر رہی ہے۔ تم پڑھو یا نہ پڑھو، رحمت تمہیں کیا عذاب میں ڈال دے گی؟ نہیں، یہاں کی بات کرو، رحمت کی بات چلتی تو پھر آپ میں تھوڑا عرض کروں کیا ہو جائے گا، پھر گڑبڑ ہو جائے گی، پورا گڑبڑ ہو جائے گا۔ صرف ایک بات کہتا ہوں، جب سے میں نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی میری زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ اللہ نے فرمایا، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حشر کے میدان میں رحمان تمہارا حساب دے گا، رحمان تمہارا حساب دے گا، اللہ تمہارا حساب دے گا، بولا رب تمہارا حساب دے گا، بولا ذوالجلال والاکرام حساب دے گا، بولا قہار تمہارا حساب دے گا، بولا جبار تمہارا حساب دے گا، بولا رحمان کہتے کس کو ہے؟ بے انتہا مہربانی کرنے والا۔ مہربانی کرنے والے کو کیا آتا ہے؟ مہربانی تو کرنا آتا ہے نا۔ مہربانی کس کو کہتے ہیں؟ عذاب کو کہتے ہیں یا جزا ثواب کو کہتے ہیں؟ جزا ثواب۔ اگر مہربانی کرنے والا حساب لے گا تو کیا حساب لے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پتہ یہ چلا کہ تمام باتوں کی ایک ہی بات ہے، سب کچھ حضور کا، سب کچھ حضور کے لیے۔ اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کے غضب و جلال سے تو حضور کے ہو جاؤ، جو کرو حضور کے لیے کرو، یہی اللہ کی سنت ہے، کیونکہ وہ جو کرتا ہے اللہ کے رسول کے لیے کرتا ہے، تو تم بھی جو بھی کرو اس کے رسول کے لیے کرو، تاکہ اللہ کی سنت پر عمل کر کر تم اس کی قربت کے حقدار بن جاؤ۔ قربت کے حقدار بن جاؤ گے تو اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے آپ بچ جاؤ گے۔ یہی پیغام آج معراج کی رات کا ہے۔ لیکن معراج کا جو واقعہ مکمل طور پر اگر میں بیان کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو صدیاں گزر جائے گی، ہم اس کے بارے میں کلام نہیں کر سکتے۔ مختصراً میں نے صرف شب معراج کی برکت حاصل کرنے کے لیے، شب معراج کس کی ہے، حضور کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، کیوں کیا گیا، اس میں درود کا معاملہ، نماز کا معاملہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سامنے کی رکھنے کی میں نے شرف حاصل کی ہے، تاکہ ہمیں محبت کا کچھ چسکا نصیب ہو جائے، ہم محبت کرنے والے میں ہو جائے، محبت پانے والے میں ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت ہی اصل ہے، بنیاد محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ظاہر ہونے کا محبت ہے، ظاہر کرنے کا محبت ہے، ظہور محبت ہے، ظہور سے جو کچھ بنا محبت ہے، جو کچھ ہوگا معاملہ صرف محبت کا ہوگا، سوال جواب محبت کا ہوگا، حساب و کتاب محبت کی ہوگی، جزا عذاب محبت کا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں صرف محبت ہے۔ اس کارخانہ محبت میں اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو محبت کرنے والے بن جاؤ، بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت کا ذرہ ہمیں نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قربت اور معرفت اسی دنیا میں نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مکمل فنائیت نصیب فرما دے، حضور کا نور ہماری نس نس میں داخل فرما دے، جس کے عوض ہماری ایک نس سے بھی اللہ کی نافرمانی ہونے نہ پائے، اور موت کے وقت یہ فائدہ دے دے کہ حضور کا دیدار ہوتے ہوئے ایمان کی حالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قربت میں بلا لے، حشر کی ذلت، قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچاتے ہوئے اپنے محبوبین کی قربت میں اپنے مقرب مقامات پر ہمیں فائز فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔